جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سے سٹارٹ کریں گے ہم شوکت خانم سے، شوکت خانم کے ہاسپٹل سے۔ رمضان کا مہینہ آخری اشرا چند دن باقی رہ گئے ہیں، اور فطرانہ اور زکوٰۃ اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ جاتے جاتے رمضان میں ایک اپیل ہے میری طرف سے بھی، آپ لوگوں کو کہنے کی ضرورت تو نہیں اس معاملے میں، شوکت خانم کے معاملے میں، لیکن اتباع یاد دہانی کے لیے کہ شوکت خانم کو اپنی احتیاط دیجیے، بہت سخت ضرورت ہے، نیا ہاسپٹل بننے والا ہے، ان کو مشینری چاہیے، ان کو ادویات چاہیے ان لوگوں کو۔ اور میرا خیال ہے خاص طور پہ اس موقع پہ جب عمران خان صاحب خود جیل میں ہیں اور خود اس کو دیکھ نہیں پا رہے، اس ساری مہم کو جو فنڈ ریزنگ کی جاتی ہے اس میں آپ لوگوں کا اپنے آپ اس چیز میں حصہ لینا بہت اور بھی زیادہ ضروری بن جاتا ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ آپ کا ایک انڈورسمنٹ ہے عمران خان کی شخصیت کے اوپر، شوکت خانم کے ہاسپٹل کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، حالانکہ یہ نان پولیٹیکل ادارہ ہے، لیکن ایز اے شخص، ایز اے پارٹی، ہر لحاظ سے یہ ایک انڈورسمنٹ ہے، یہ آپ کی تائید ہے کہ آپ عمران خان کے بنائے ہوئے پروگرام اور عمران خان کے بنائے ہوئے کاموں کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ بیسیکلی آپ کھڑے ہیں۔ یہ اس چیز کی بھی تائید ہوگی، ہیلپ بھی ہوگی، مدد بھی ہوگی۔ تو پلیز اس کو ذرا ذہن میں رکھے گا۔ کچھ ڈونیشن میں بھی کر چکا ہوں، آپ بھی کیجیے گا، اور کچھ ہم اور بھی کریں گے، اور جتنی کوشش ہو سکے عید تک ہم اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ، ابھی جو لاہور اور کراچی سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی بڑی خوبصورت خبریں ہیں کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ کے حصہ لیا اس ساری کمپین میں۔ تو اس کمپین میں آپ کا میرا شامل ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ باقی لوگوں نے کیا ہے ان کا۔ اچھا جی، اسرائیل کے جو صورتحال ہے نا وہ بڑی عجیب ہے۔ اسرائیل کی صورتحال خبریں باہر نہیں آ رہی ہیں، لیکن جو چند ویڈیوز آئی ہیں وہ بڑی ڈیوسٹیٹنگ ہے۔ اسرائیل نے جو گیم شروع کی تھی وہ لگتا ہے ان کے اپنے پلے پڑ گئی ہے، ان کے اپنے کھاتے میں پڑ گئی ہے، اور ان کو اب لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اسرائیل کے جو پورے کا پورا اسرائیل ہے وہ ایک کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پورے کا پورا کہنا شاید زیادتی ہو جائے گی، لیکن بہت بڑا حصہ جو ہے اسرائیل کا، اسرائیل کو اتنا بڑا ملک نہیں ہے، اس کا چھوٹا سا ملک ہے، اور اس کے اندر اگر تباہی ہوگی تو اس کے اثرات ہر طرف ہوں گے، اور ان اثرات کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں اسرائیل پہ، اور وہ رجیم چینج چاہتے ہیں، وہ نتنیاہو سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں۔ ایسے میں ان تمام جو صورتحال بنی ہے اسرائیل میں، جہاں پہ ایران کا بڑا نقصان ہوا ہے، اور ایران میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، اور لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے، ان کی عوام کھڑی ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان کی عوام کو دیکھ کے کہ ان کی عوام کس طریقے سے احتجاج بھی کرتی ہے، سڑکوں پہ بھی نکلتی ہے، چہرے میں بھی نہیں ہے، سر میں بھی نہیں۔ یہ ہے وہ حسینیت کا درس جس کو حقیقتاً اگر کسی نے نبھایا ہے تو وہ ایرانیوں نے نبھایا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو جس طرح سے انہوں نے دیکھا، کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ اللہ کی وحدانیت کیا ہے؟ یا کا نعبد و ایاک نستعین کیا ہے؟ کہ ہم کسی کو خدا نہیں مانتے، ہم صرف رب العالمین کے آگے جھکتے ہیں۔ اور اس کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے ہے، ہمارے پاس پاکستان میں ایک عمران خان ہے، اور پورے کا پورا ملک اگر کوئی ہے تو وہ ایران ہے، اور تو کوئی ملک ہے سامنے ہے نہیں۔ تو دنیا بھر میں اب یورپ جو ہے نا اس میں بھی لگتا ہی یوں ہے، شکاگو، ایون امریکہ میں، شکاگو میں، فرانس میں، پیرس میں جو بڑے اجتماعات ہوئے ہیں، وہ اس سے ایران کی جیت نظر آتی ہے، اس میں ایران کی جیت نظر آتی ہے۔ وہ اس لیے ایران کی جیت نظر آتی ہے کہ اب پورا یورپ جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ٹرمپ نے پھر ساری دنیا سے امداد مانگ لی کہ جی وہ اپنے ہرمز جو ہے، وہ جو علاقہ ہے وہ ہم نے خالی کرانا ہے، ایران سے میری ہیلپ کریں۔ جب آپ اتنے بڑے بدماش نہیں تھے، جب آپ اتنا کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو آپ نے پنگا ہی نہیں لینا تھا، آپ نے دنیا کو مصیبت میں نہیں ڈالنا تھا، صرف اپنی ایپسٹین فائل سے جان چھڑوانے کے لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ایپسٹین فائل کی وجہ سے کیا، یا جس وجہ سے بھی آپ نے کیا۔ اتنا بڑا آپ نے جو نقصان کیا، بچیوں کا قتل، بچوں کا، معصوم شہریوں کے جو قتل عام کروایا، اس کے بعد آپ امداد مانگتے پھر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمزور پڑ چکے ہیں، آپ کے ہاتھ پلے کھ نہیں ہے، تہاڈے کول اتنی جان ہی نہیں سی تے کم ہی نہیں سی پانا۔ اور اسرائیل بھی اب بیٹھ کے سوچ رہا ہوگا کہ ہم نے کر کے لیا، اور عرب ممالک بھی بیٹھ کے سوچ رہے ہوگا کہ اب ہم نے کھڑے کہاں پہ ہونا، امریکہ نے ہمیں کون سا دفاع دے دیا، کون سی ہماری بچت کروا دی امریکہ نے۔ امریکہ اتنے سالوں سے ہم ان کو اپنے گھروں میں اڈے دیے ہوئے، پیسہ لگایا ہوا ہے۔ تو یہ ساری جو سوالیہ نشان ہے یہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور ایران جو فتح ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور اس سے ایسے میں اب لندن میں کیا ہو رہا ہے، انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ جرمی کوربن نے غازہ ٹریبیونل کی جو ہے نا، ابھی آج 1:30 بجے غازہ ٹریبیونل کے اوپر بات چیت ہوگی۔ جرمی کوربن جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرے گا، ایم پی ہے انگلینڈ کا۔ یہ نان گورنمنٹل آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہیں، ان کا حکومت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اپوزیشن کہہ سکتے ہیں آپ ان کو۔ انہوں نے آج یہ ٹریبیونل کا آغاز کریں گے، آج بات چیت کریں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس میں غازہ میں جو جینوسائیڈ ہوا ہے، جو قتل عام ہوا ہے، جو وہاں پہ بربریت ہوئی ہے، اس کے اوپر
یہ ثبوت پیش کریں گے، اس کے اوپر بات کریں گے. آج 1:30 بجے بمشل ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ بھی سفارشات پیش کی ہیں کہ یہ بڑی حیرت انگیز ہے کہ برطانیہ جیسے ملک کو کہا گیا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل ٹریبیونل میں جا کے فیس کرنا چاہیے وار کرائم کو. برطانیہ کی حکومت کو کہا گیا کہ برطانیہ کی حکومت جا کے وار کرائم کے اوپر فیس کرے. یہ بڑی ایک ایسی بات ہے، کیونکہ یہ امریکہ، یہ جو انگلینڈ ہے، یہ تو جمہوریت کا علمبردار ہے. یہاں پہ تو مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، ماں کہا جاتا ہے اس کو جمہوریت کی. یہاں پہ انسانی حقوق کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور ایسی حکومت کو، ایسے ملک کو یہ کہا جائے کہ جا کے وہاں پہ فیس کرو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وار کرائم کو اپنے جو سپورٹ کیا ہے. اب یہ چیزیں اگر آج 1:30 بجے پتہ لگے گا کہ کیا صورتحال بنے گی اس غازہ ٹریبیونل میں اور کیا ثبوت سامنے آئیں گے، لیکن یہ بڑا ہی ڈیمیجنگ ہو جائے گا کیئر سٹارمر کے لیے. موجودہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ان کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہو جائے گا. اور جس طرح دنیا میں ساری میں سپورٹ جو ہے ایران کو ملی ہے، جس طرح ساری دنیا نے کھڑے ہو کے امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کی ہے، وہاں پہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ میں سمجھ رہا ہوں اس کو. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ برطانیہ جیسے ملک کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کر دینا اور امریکہ کے خلاف پورے یورپ کا اکٹھے ہو جانا، ایون امریکہ کے اندر سے کھڑے ہو جانا. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو مروا دیا ویسے بیسیکلی نا، دیکھا جائے تو انہوں نے تو رہن نہیں دیتا کافی امریکہ کا ہر بندہ جو ہے. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ اب ٹرمپ شاید پریزیڈنٹ بھی رہ پائے یا اس کا کوئی حساب کتاب اس قسم کے بنے ہوئے آگے چل پائے. لیکن اس کا جو پاکستان پہ اثر ہوگا نا، وہ جو ہے وہ آصم منیر صاحب کا جو اب دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کیا بنے گا. اور جو شہباز شریف صاحب نے جو سلوٹ مارے ہوئے ہیں اور ان کو امن کا علمبردار قرار دیا ہے، انہوں نے پیس کا جو علمبردار قرار دیا تھا انہوں نے امن کا اس کو ٹرمپ کو، اور اس کو ایوارڈ کے لیے بھی انہوں نے نامزد کر دیا تھا، امن کے نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کرنے کے چکروں میں یہ لوگ تھے. ان کا اب کیا بنے گا؟ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ کیا کہیں گے؟ اب ان کے پاس اب بیچنے کو کیا. لیکن جہاں تک شہباز شریف کا اور ان کا عاصم منیر صاحب کا ہے، یہ تو کچھ بھی کر لیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر الزامات لگا کے یا اس کو جیل کروا کے آج تک حکومتیں کراتے رہے جرنیل، اور پھر یو ٹرن ایسا لیا کہ عمران خان کو پکڑ کے اندر کر دیا. یہ اس قسم کے لوگ ہیں. یہ تو یو ٹرن لینا، تھوکا چاٹنا والی بات ہے، یہ تو کر لیتے ہیں. شہباز شریف بھی کر لے گا، نواز شریف بھی کر لے گا، اور مریم سے بھی یہ بڑا خوبصورتی سے کام کرتے ہیں، یہ بڑی اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں یہ. اور یہ محسن نقوی بھی کر لے گا، عاصم منیر بھی کر لے گا، یہ سارے کر لیں گے. لیکن پھر بھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ جب ان کی درگت بن رہی ہوگی ٹرمپ کی اور برطانیہ کی حکومت کی اس وار کے معاملے میں، پھر یہ پیس بورڈ میں جا کے جمپ لگا کے ممالک بیٹھے ہیں، یہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے. یہ آنے والے دنوں میں دیکھنے والی صورتحال بنے گی. یہ کیسے ہوتی ہے، کیسے آگے چلے گی. دس ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ اب یہ کہاں پہ کھڑے ہیں جو سارے پیس بورڈ میں جا کے شامل ہو گئے تھے. اور پاکستان کا یو ٹرن یروشلم کو آزاد کراتے اب اسرائیل کے دفاع تک کا سفر جو ہے طے کیا، وہ کس انجام کو پہنچے گا وہ ابھی آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہوں سوشل میڈیا سے، ڈیجیٹل میڈیا سے میں متاثر نہیں ہوں گا، اور میں اس پارٹی کو چلاؤں گا اور بہترین طریقے سے. اور ایک اور کسی صاحب نے کہا جی کہ ہمیں پارٹی عمران خان کی امانت ہے اور ہم نے عمران خان کو واپس کرنی ہے، بڑی ٹھیک ٹھاک طریقے سے واپس کرنی ہے. تو ان سے درخواست ہے، بڑی مؤدبانہ سی درخواست ہے. مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے ان کو. میں جو سمجھتا ہوں، جو میں بیٹھا ہوں ڈیجیٹل میڈیا کے لڑکوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، یہ چیزیں لوگ کام کرتے ہیں، جو ہم پوسٹیں دیکھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ پارٹی کو چلائیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پارٹی نہ چلائیں جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح چلائیں، نہیں، آپ پارٹی کو چلائیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان عمران خان کے لیے آپ پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں، یہ ایک سوال ہے. وہ یہ نہیں کر رہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، پھر اس کا سجیشن دیتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں. اگر آپ کو سجیشن نہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سجیشن کا یہ سوال ہے، یہ اگر سوال نہیں ہوں گے تو آپ کام نہیں کریں گے. میرا اب تک کا یہ میں نے اب تک جو میں نے چیزیں نوٹ کی ہیں وہ میں نے یہ دیکھی ہیں کہ جب تک یہ جو سوشل میڈیا کیا ہے بیسیکلی، پھر آپ کو بار بار بتانا پڑتا ہے، آپ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ ایک موبائل فون ہے، یہ ایک فون ہے، اور اس فون کے پیچھے جو بھی شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ شخص جو ہے وہ ایک انسان ہے. وہ اپنی رائے رکھتا ہے، وہ اپنا خیال رکھتا ہے، وہ اس نے خیال کو اپنی رائے کو پوسٹ کر دیتا ہے. یہ ہے جی سارا سوشل میڈیا. بس اس کی رائے ہے، انسان کی رائے ہے، ایک آدمی کی رائے ہے، اور وہ اپنی رائے نہ دے. جس عوام کے لیے آپ عمران خان لڑتا رہا وہ اپنی رائے نہ دے، وہ پاکستان کی عوام اپنی رائے نہ دے.
وہ پاکستان کی عوام جس نے عمران خان کو ووٹ ڈالا وہ کیا کرے؟ رائے نہ دے، اپنی بات نہ کرے؟ کیا چاہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال ہے میرا کہ آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بڑے محترم ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے، گوہر صاحب ہو گئے، سارے محترم ہیں، لیکن کیا کریں ان کو؟ اب ان کو سوال نہ کریں، ان کو کیا کرے؟ بات نہ وہ انسان کرے، ان کو بتائے نا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، یا آپ کو کیا کرنا چاہیے، یا رائے نہ دیں آپ کو، یا سوال نہ کریں آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ان موبائل فونوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے عمران خان اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ وہی لوگ ہیں عمران خان کی جن کے لیے اپنی زندگی اپنی ہر ایک چیز داؤ پہ لگا دی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے عمران خان نے ہاسپٹل بنایا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے عمران خان صاحب نے ایجوکیشن کا کام کیا، نمل کالج بنوایا، عمران خان نے پاکستان کے لیے اتنا کچھ کیا، کس کے لیے کیا؟ پاکستان کی عوام کے لیے، اور وہی عوام آپ سے سوال کرتی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، یہ سوشل میڈیا کا نام لگا دیتے ہیں آپ، وہ کون لوگ ہیں بھائی سوشل میڈیا؟ ہمیں بتا دیں کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ کون لوگ ہیں جو آپ کے خلاف ہیں، یا پھر آپ ان عوام کے خلاف؟ آپ عمران خان کے بنائے ہوئے عمران خان کو جن لوگوں سے پیار، آپ ان کے خلاف ہیں، کس طرح اس کو سمجھیں؟ مجھے سمجھائیے گا پلیز، مجھے کوئی لوگ اگر دوست میرے کو سن رہے ہیں بات کو سنیں تو وہ یہ پلیز سمجھائیں کہ یہ کیا سوالوں کے جواب نہ دیں۔ دیکھیں جہاں پہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، سلمان اکرم راجہ کو کہہ لیں، گوہر صاحب کو کہہ لیں، جس چیز کو بھی کہہ لیں، سہیل افریدی کے اوپر بڑی تنقید ہوئی ہے، حالانکہ سہیل افریدی بہت ساری جگہوں بہت سارا اچھا کام بھی کر رہا، لیکن کہیں اگر تنقید ہوئی ہے، اگر کسی بندے نے بات کی ہے تو سر وہ آپ ہی کے لیے تو کی ہے، کس لیے کی ہے؟ وہ آپ ہی لکھی ہے۔ اور عمران خان کی بنائی ہوئی یہ جو چیزیں ہیں، آپ ان سے اگر اس طرح بدزن ہو جائیں گے تو خلاف ہو جائیں گے تو یہ کوئی مناسب صورتحال نہیں ہوگی۔ آپ کو تحمل مظاہرہ کرنا چاہیے، اور آپ کو آگے بڑھ کے کام کرنا ہے۔ جہاں پہ آپ پہ تنقید ہوتی ہے وہاں پہ عوام کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں۔ جہاں پہ یہ لڑکے بیٹھ کے جن کے جو بڑے اکاؤنٹس جن کا آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ چوک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بس وہ آپ کو کیا پنجابیوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ پنجابی باہر کو نہیں کرا، پنجابی باہر کو نہیں؟ حالانکہ پنجابی نکلتا ہے، پنجابی نکلا بھی ہے، لیکن پنجابیوں کو بھی تو سننی پڑ رہی ہے نا۔ پشتونوں کے اوپر بات ہے، پشتونوں نے جو اپنا کام کیا انہوں نے کیا تو ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ آپ بھی جو قیادت ہے وہ تعریف، بلکہ خاص طور پہ انفارمیشن منسٹر جو ہے پی ٹی اے کا، وہ کدھر غائب ہے؟ وہ کہاں پہ ہے؟ اس کا تو ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے، 2 دن کے بعد وہ پھر غائب ہو جاتا ہے۔ سر ایسے تو کام نہیں، ایسے تو پارٹی نہیں چلے گی۔ پارٹی کا اگر آپ نے پارٹی عمران خان کو، آپ نے بہت تھوڑا سا کام کیا عمران خان کے ساتھ، جنہوں نے پرانا کام کیا انہوں نے سیکھا کچھ نہیں عمران خان سے۔ عمران خان کبھی کسی بھی کیا کہنا چاہیے کہ کسی بھی ایونٹ کو جانے نہیں دیتا تھا اپنے ہاتھ سے، موبلائز کر کے رکھتے تھے خان صاحب۔ عمران خان نے ہمیشہ پارٹی کو موبلائز کر کے رکھا، لوگوں کو موبلائز کر کے رکھا، لوگوں کو ایکٹیو رکھا ہے، ایکٹیویٹ کر کے رکھا، سیلف موٹیویشن ڈالی آپ نے۔ کون سی سیلف موٹیویشن آپ نے اندر ڈال رہے؟ جب کوئی موٹیویشن آتی ہے، جس طرح سہیل افریدی آیا تھا تو لوگوں کے اندر جوش جذبہ آیا، اب اس کو آپ نے ٹھنڈا کر کے رکھ دیا۔ آپ ہر چیز کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیتے ہیں، اور ٹھنڈا کر کے آپ کھانے کے چکر میں، یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو گندے لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، کوئی کرنل آتا ہے، کوئی بریگیڈیئر، تو اس سے آپ ملتے ہیں، مل کے آپ کہتے ہیں کہ جی بڑا زبردست کام ہو گیا جناب، وہ میری بات ہو گئی ہے، حالانکہ بات کسی کی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ صرف آپ کو ایک سنایا جاتا ہے۔ برحال کہنے کی بات یہ، وہ جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن سر آپ جب کوئی کام کریں گے یہی آپ کی تعریف بھی کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ بے شمار جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں، جہاں جہاں ان کو غصہ آتا ہے، غصے میں کوئی بندہ بات کرتا ہے، اس کو اپنی فیملی کو، تنقید کو اتنا سیریس مت لیں۔ اور عمران خان کی جو صحت کا معاملہ، دیکھیں صحت کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ آج ہے۔ آج کی آپ جو ڈیلے کر رہے ہیں، میں آج یہ لکھ لیں، اگر جو آپ ڈیلے کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی آنکھ کو آپ واپس نہیں لے کے آ سکتے، کوئی ڈاکٹر نہیں لے کے آ سکتا، کیونکہ آپ ڈیلے کرتا جا رہے ہیں، اور کتنا ڈیلے کر رہے ہیں، کوئی موزے ہوگا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ جو ہے نا دوبارہ ٹھیک ہو پائے گی؟ مجھے ان کی جان کے لالے، مجھے ان کی جان کا خطرہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے پارٹی انٹیکٹ کر کے عمران خان کو دے رہی، اور بھاڑ میں گئی یار آپ کی پارٹی۔ آپ عمران خان کے لیے کچھ کریں، پارٹی کو چھوڑیں، پھر کہیں گے جی یہ غصہ کر دیتے ہیں، یہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں، یہ چیزیں کرتے ہیں، وہ پارٹی شارٹی کوئی چیز نہیں ہے سر۔ پارٹی شارٹی میں تو نہیں مانتا کسی پارٹی شارٹی کو۔ ایسی پارٹی کا چارٹ ڈالنا ہے کہ جو اپنے آپ کو موبلائز نہ کر سکے، جو ایکٹیویٹی جنریٹ نہ کر سکے، جو شہداء ہیں ان کے گھروں میں نہ جا سکے، جو پارٹی کے ورکر ہیں ان کے گھروں میں نہ جا سکے، آپ ان کے گھروں میں نہیں جاتے، آپ ان کو ملنے، یہ خبر آج یہ کھوسا صاحب کی سن کے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ذیلی شاہ کے گھر ہی نہیں گئے، ان کے حلقے کا آدمی تھا، ذیلی شاہ کے گھر ہی نہیں گئے کھوسا صاحب۔ کس بات کی پھر آپ کی عزت رہ جائے گی؟ کیا رہ جائے گی آپ کی؟ اب تو سارا ہر چیز سر ختم ہوتی جا رہی ہیں چیزیں آہستہ آہستہ، آپ کو کھڑے ہونا ہی پڑے گا۔ دیکھیں ایران کھڑا ہو گیا، if you don't stand for something you fall for everything۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔